بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو یعنی پارٹ 5 میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان بنو ہاشم کو 3 سال تک اس گھاٹی میں گزارا کرنا پڑا جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں بھی خاموش بیٹھ کر نہیں رہے، بلکہ وہاں رہ کر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام، اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دراز سے عرب کے کئی سارے قبیلے والے مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام قبیلوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جگہ جگہ پر بہت سارے میلے لگتے تھے اور ان میلوں میں بھی بہت دور دور سے چل کر لوگ جمع ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میلوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے جتنے بھی مشہور قبیلے تھے ان سب کو وقت وقت پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر آپ کے چچا جسے ابو لہب کہا جاتا ہے ہر جگہ چلا جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے اور اسلام کے حق ہونے کے بارے میں بتاتے، تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ دین سے پھر گیا، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ قبیلہ بنو جہل بن شیبان کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کے سردار مفروق نے آپ کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا کہ اے قریشی بھائی، آپ لوگوں کو کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں تو ان سب کے دلوں میں آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کا بہت گہرا اثر ہوا۔ لیکن مفروق نے یہ کہا، اے عربی بھائی، ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا آپ کے کہنے سے ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا تھے اور کئی سالوں سے ہم خود ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم کسریٰ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ان باتوں پر تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بھلا ہو، خدا اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے۔ اب یہاں سے ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کیسے اور کب تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جسے ہم اور آپ آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہر میں یعنی یثرب میں پوری طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام شارٹ ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ اتہاس کے حساب سے یہ بہت ہی پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اس شہر میں عرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ مکہ کے کافروں کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو یہودی لوگ تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یعنی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن پر اللہ نے کتاب توریت نازل فرمایا۔ اوس اور خزرج پہلے تو بہت مل جل کر رہتے تھے، مگر عربوں میں یہ عام بات تھی کہ وہ بات بات پر ایک دوسرے سے الجھتے اور ان کے بیچ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو اسی کنڈیشن کے اعتبار سے اوس اور خزرج میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو عرب کے اتہاس میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس طرح خونی لڑائی ہوئی کہ اس میں اوس اور خزرج کے تقریباً سارے نامچین بہادر مارے گئے۔
اور یہ دونوں قبیلے بہت ہی کمزور ہو گئے۔ یہودی لوگ بھلے ہی تعداد میں بہت کم تھے، مگر وہ لوگ ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اس لیے اوس اور خزرج کے لوگ خود کو ہمیشہ یہودیوں سے کمتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو پڑھا لکھا علم والا جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بیچ جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور یہ دونوں قبیلے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ اور کیونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بے حد مدد کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کو انصار کا لقب دیا تھا، اور قرآن کریم نے بھی ان لوگوں کی خوب تعریف کی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے انصار صحابہ کی محبت اور ان کی بارگاہ میں اچھی عقیدت تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں سے ہم جانیں گے کہ مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا۔ تو یہ بات آپ سب کو معلوم ہو گئی کہ مدینہ کے اندر جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا لقب عطا فرمایا، اور اس لقب سے یہ لوگ مشہور ہو گئے۔ انصار صحابہ بھلے ہی پہلے بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر ان لوگوں کا رہن سہن یہودیوں کے ساتھ تھا، اور یہودی لوگ توریت کی تلاوت کرتے تھے، جس میں یہ بات صاف صاف موجود تھی کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ تو کیونکہ انصار صحابہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر جب آئیں گے تو اس وقت ہم ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، اور تم بت پرستوں کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں گے۔ اس لیے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار یہود اور انصار دونوں کو تھا۔ یہودی لوگ اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ ان کی فوج میں شامل ہو کر ہم اوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور انصار صحابہ جن کا تعلق اوس اور خزرج سے ہے، یہ لوگ اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ ان یہودیوں سے پہلے ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور ہم خود ہی ان یہودیوں کو یہاں سے نکال ڈالیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے ہوا بھی ایسا ہی کہ ان لوگوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے منی کے میدان میں تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے کہ اے لوگو، اسلام قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منی میں اس گھاٹی کے پاس جسے عربی میں عقبہ کہا جاتا ہے، اور آج جہاں مسجد العقبہ موجود ہے، تشریف لے گئے۔ اتفاق سے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا، پھر قرآن کی کچھ آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بہت ہی متاثر ہو گئے، بہت ہی پربھاوت ہو گئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان 6 خوش نصیبوں کے نام جاننا ضروری ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، نمبر 2 حضرت ابو امامہ اسود بن زرارہ، نمبر 3 حضرت عوف بن حارث، نمبر 4 حضرت رافع بن مالک، نمبر 5 حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب ہم اس منظر کے بارے میں جانیں گے جو اسلام کے اتہاس میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی ہوتا ہے، اور اولیٰ کے معنی ہوتا ہے پہلا، اور بیعت کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر
یہ وعدہ کرنا کہ آج کے بعد ہم آپ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جس کا حکم آپ دیں گے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ یعنی پہلی گھاٹی کی بیعت۔ تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمایا تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں میں بھی اسلام کی دعوت پیش فرمایا۔ تو دوسرے سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمی منی کے اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اسلام کے اتہاس میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اپیل کیا کہ اسلام کے احکام کو بتانے کے لیے کسی شخص کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرے اور انصار صحابہ کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے اور روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اسلام مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر شخص تھے اور ان کی باتوں کو لوگ مانتے بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو انہوں نے پہلے اسلام سے نفرت ظاہر کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو فوراً ان کا دل پگھل گیا اور وہ اس طرح متاثر ہوئے، اس طرح پربھاوت ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کے خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی سال رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج ہوئی، یعنی پورے جسم کے ساتھ معراج ہوئی، اور اسی معراج کے سفر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہاں سے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جان لیتے ہیں، یعنی اس گھاٹی کی دوسری بیعت کے بارے میں جان لیتے ہیں، جہاں پر مدینہ کے انصار صحابہ نے اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 آدمیوں نے منی کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے، اور اتہاس گواہ ہے کہ ان لوگوں نے قربان بھی کر دی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں بہت ہی عزت والے ہیں، ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی ہی تم انکار کر جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے میل جول ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ میل جول ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کو مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے گا، تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔
جب انصار یہ بیعت کر ہی رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ عجم عرب کے علاوہ جتنے بھی علاقے اور خطے ہیں، انصار نے طیش میں آ کر بہت ہی جوش بھرے لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے، اس گروہ میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ لوگ آگ ببولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بتایا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تحقیق کے بعد کچھ انصار کی بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو قریش بہت ہی غصے میں آ گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے پیچھا بھی کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہارا جو بزنس ملک شام میں چلتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور خیریت کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو پھلنے پھولنے کے لیے اور مسلمانوں کو آباد ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ مل گئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، یعنی وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا وطن بنا لیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے اور مدینہ کو اپنا وطن بنانے لگے۔ جب مکہ کے کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگ ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بہت سے صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی غریبی کی وجہ سے مدینہ جانے سے مجبور تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی آپ نے ہجرت سے روک لیا تھا۔ یہ دونوں حضرات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رکے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی تشریف لے گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار صحابہ نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو مکہ کے کافروں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے چاہنے والوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کو روکنے کے لیے مکہ کے کافروں نے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی، اور یہ میٹنگ اس گھر میں ہوئی جسے ان لوگوں نے میٹنگ کے لیے بنایا تھا، اور اس کا نام دار الندوہ رکھا تھا۔ اور یہ مکہ کے کافروں کا ایسا زبردست اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا عقل مند نہ تھا جو اس میٹنگ میں شامل نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ سارے سردار اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بہت بڑے بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے اس کا نام اور اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، یعنی نجد کا ایک عزت دار بزرگ ہوں، اور اس لیے اس میٹنگ میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں
اپنی رائے بھی پیش کروں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی میٹنگ میں شامل کر لیا اور میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی گھر میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے چاہنے والے اصحاب کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور اسلام کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر اس شیطان نے جو شیخ نجد کی صورت میں آیا تھا بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور کتنا اثر ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر سے نکال دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر عرب کے تمام قبیلوں کو اپنا چاہنے والا بنا لیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک بڑے لشکر کو لے کر تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے لاچار اور مجبور ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے سوا کہ تم ان کے غلام بن کر رہو، تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کو شہر سے نکالنے کا مشورہ مت دو۔ ابو جہل بولا، اے میرے چاہنے والو، میرے دماغ میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے شوق سے پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب مل کر ایک ہی بار حملہ کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ معاذ اللہ۔ ابو جہل نے مشورہ دینے کے بعد کہا کہ میری اس چال سے فائدہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا جرم تمام قبیلے والوں پر لگے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عرب کے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یقیناً ان کا خاندان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون کے بدلے پیسے لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ یہ پیسے دے دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی رائے سن کر شیخ نجدی یعنی ابلیس خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا کہ یہ چال بہت صحیح ہے، اس کے سوا اور کوئی اور چال اور رائے قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جتنے لوگ اس میٹنگ میں جمع ہوئے تھے سب نے اس رائے اور اس چال کو قبول کر لیا اور میٹنگ ختم ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک ارادہ لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی چھپ کر آپ کے بارے میں ایک دوسرے سے رائے لے رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر سے نکال دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اب یہاں سے ہم اس دردناک واقعے کو جانیں گے جسے ہجرت رسول کا واقعہ کہا گیا ہے۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنا کر میٹنگ ختم کر لیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان،
مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اپیل کو منظور فرما لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً اس کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تو بہت کم تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر کی تیاری میں مدد کیا۔ اس تھیلے کو جس میں کھانا رکھا ہوا تھا اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑے سے اس توشہ دان کو باندھا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا، اور دوسرے ٹکڑے سے اس برتن کے منہ کو باندھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ حضرت بی بی اسماء کا یہ کارنامہ اتنا بڑا رہا کہ اس کی بنیاد پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، راستہ دکھانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ لے لیا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے حوالے کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکہ کے کافروں نے اپنے پروگرام کے مطابق رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ کے کفار اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری پر کافروں کو اس طرح بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر موجود تھیں۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری ہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ مکہ کے کفار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی کو مکمل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے کہ حضور کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور حضرت علی بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے حضرت علی نے کچھ شعر پڑھا تھا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس نبی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں، خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اونچے مرتبے والے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ مکہ کے کفار ان کے ساتھ بری چال چلیں گے، مگر خدا کے فرمان نے ان کو کافروں کی اس چال سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے لیا اور سورہ یاسین کی شروع کی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے اپنے مقدس گھر سے باہر تشریف لائے، اور گھر گھیرنے والے کافروں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی، نہ کسی نے حضور کو دیکھا، نہ کسی کو حضور کے نکلنے کی کچھ خبر دی، نہ کسی کو حضور کے نکلنے کی کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر مٹی ڈال گئے۔ چنانچہ ان بدبخت نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقدس گھر سے نکل کر اس مکان کے پاس کھڑے ہو گئے جسے حضورہ کہا جاتا ہے،
اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ نہیں ٹھہرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ مکہ کے کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور کے مقدس پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح کانٹے دار جھاڑیوں اور نکیلے پتھر والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار یعنی گفا میں داخل ہوئے اور اچھی طرح گفا کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر گفا کے تمام سوراخوں کو، تمام چھیدوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفا کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا مبارک سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھید کو اپنی ایڑی سے بند کر کے رکھا تھا۔ چھید کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے، مگر جب درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور یہ آنسو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک رخسار یعنی گال پر پڑ گئے، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے دوست کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور نے زخم پر اپنا مبارک تھوک لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رات اس گفا میں رکے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر دن رات کے وقت گفا کے منہ پر سوتے اور صبح ہوتے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور کو بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد چراگاہ سے بکریاں لے کر گفا کے پاس آ جاتے ہیں، اور ان بکریوں کا دودھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس غار میں تشریف لے گئے، یعنی اس گفا میں تشریف لے گئے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس گھر گھیرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر پر حضرت علی تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر حضرت علی سے پوچھ تاچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ اور مکہ کے قریب جو بھی علاقے تھے سب میں چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر گفا کے منہ پر اس وقت خدائے تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا اور کنارے پر ایک کبوتری نے انڈا دے رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس گفا میں اگر کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا بناتی نہ کبوتری انڈا دیتی۔ کفار کی آہٹ سن کر حضرت ابوبکر کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا سکون اور اطمینان عطا فرما دیا کہ وہ بالکل بے خوف ہو گئے، ان کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا۔ چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی ربیع الاول سوموار کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقت، جس کو راستہ دکھانے کے لیے کرایہ پر حضور نے اپنے ساتھ لیا تھا، وہ پلاننگ کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ بیٹھے اور عبداللہ بن اریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور مشہور راستے سے ہٹ کر
سمندر کے کنارے ایسے راستے سے اپنا سفر شروع کیا جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ اس کے آنے والے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور آسان کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔